اللہ الرحمن الرحیم ٹور نکے ٹور اگر ٹورو کتاب الموضوعات لابن جوزی وهو من أقدم ما صنف في هذا الفن لكنه متساهل في الحكم على الحديث بالوجع إذا انتقده العلماء وتعقدوه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر اشہار المصنفات احادیث موضوعہ کے بارے میں کن کن کتابوں میں ملتی ہیں موضوع حدیثیں ان میں سے نمبر 1 کتاب ہے کتاب الموضوعات، یہ ابن جوزی کی ہے۔ ابن جوزی اقدم ہے ان سے کہ تصنیف کی گئی ہیں اس فن میں کتابیں، ان میں سے ابن جوزی پہلا بندہ ہے، لیکن ابن جوزی متساہل ہے، سستی کر گیا ہے حکم لگانے میں حدیث پر وضع کے ساتھ، بہت ساری غیر موضوع کو موضوع کہہ دیا ہے، اس لیے نقد کیا اس پر علماء نے اور تعاقب کیا اس کا کہ بے تو اے جڑی حدیث نو آکھے موضوع ہے، اے حدیث موضوع نہیں ہے جی۔ تو ایک گل مشہور ہے ابن جوزی سے اس بارے میں تساہل ہو گیا ہے جی۔ اشہر المصنفات اس میں کتاب الموضوعات ہیں ابن جوزی کی، اور ابن جوزی اقدم ہے ان کا کہ تصنیف کی گئی ہے اس فن میں، لیکن ابن جوزی متساہل ہے حکم لگانے میں حدیث پر وضع کے ساتھ، اسی لیے نقد کیا ان کا علماء نے اور تعاقب کیا علماء نے اس کا۔ اشہر المصنفات اسم کتاب الموضوعات ابن جوزی کی، اور ابن جوزی اقدم ہے ان کا تصنیف کے لیے اس فن میں، لیکن ابن جوزی متساہل ہے حکم لگانے میں حدیث پر وجہ کے ساتھ، اسی لیے نقد کیا علماء نے اور تعاقب کیا علماء نے اس کا۔ صبر چلو پڑھ لو پھر میں کرنا۔ اللہ آل المصنوعات فی الاحادیث الموضوعۃ للسیوطی وهو اختصار لکتاب ابن جوزی وتعقیب علیہ وزیادات لم یذکر ابن جوزی۔ دوسری کتاب اللہ آل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام سیوطی رحمہ اللہ کی، اور یہ کتاب اختصار ہے ابن جوزی کی کتاب کا، اور اس پر تعقیب ہے بھی اینو تو موضوع ہے نہیں، اور کچھ زیادات ہیں کہ نہیں ذکر کیا ان کو ابن جوزی نے، کہ کچھ ابن جوزی کو پتہ نہیں چلی ہیں کہ موضوع ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نشاندہی کیا کہ یہ حدیثیں موضوع ہیں جی۔ چلو جی، اللہ علی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی، اور وہ اختصار ہے ابن جوزی کی کتاب کا، اختصار بھی ہے اور تعقیب بھی ہے ابن جوزی پر، اور زیادات بھی ہیں کہ نہیں ذکر کیا ان کو ابن جوزی نے۔ المصنوعات فی الاحادیث الموضوعہ، امام سیوطی رحمہ اللہ کی، اور وہ اختصار ہے ابن جوزی کی کتاب کا، اور تعقیب بھی ہے اس ابن جوزی پر، اور زیادات بھی ہے نہیں ذکر کیا ان کو ابن جوزی نے۔ تنزیہ شریعت الموضوعۃ عن احادیث الشریعۃ الموضوعۃ لابن عراقی الکنانی
وهو تلخيص لسابقيه وهو كتاب حافظ مهذب مفيد. تیسری کتاب ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ. یہ ابن عراق کنانی کی ہے یہ کتاب. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب تلخیص ہے پہلی دونوں کتابوں کی، ابن جوزی اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی. جی تلخیص ہے اپنے سابقین کے لیے، اور یہ کتاب حافل ہے جی، بڑی جامع ہے، مہذب بھی ہے، مفید بھی ہے جی. اے شاباش ایتھے ایک منٹ اوئی آشیا ایک نہیں ہو گئی 3 مؤلفات اخرى بھی ہیں. تذکرۃ الموضوعات حافظ محمد بن طاہر مقدسی 508 میں وصال ہے. المنار المنیف الصحیح والضعیف امام ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر المعروف ابن قیم جوزیہ 751. تیسری ہے الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ والمصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع. اکو گل ہے ہاں 2 کتاباں، یہ دونوں کتابیں ہیں، ایک الاسرار المرفوعات ایک المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع للعلامہ محدث فقی علی قاری حروی مکی حنفی مشہور ملا علی قاری کے نام کے ساتھ 1014 میں. اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں اس موضوع پر ہیں. یہ جڑا فائدہ کیتا ہے اس بندے اس فن دیا مشہور کتاباں دسیاں نے. یہ بڑی اہم گل ہے جی، بندے نو ورنہ گل لبنی بھی اس موضوع تے کتاب کیڑی ہے، ظاہر ہے کوئی پتہ لگے گا تے پتہ چلے گا جی. تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ احادیث شنیعہ موضوعہ سے ابن عراق کنانی کی. بسم اللہ. اور وہ تلخیص ہے اپنے سابقین کے لیے، اور یہ کتاب جامع ہے، مہذب ہے، مفید ہے جی. تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ احادیث شنیعہ موضوعہ سے ابن عراق کنانی کی، اور یہ تلخیص ہے اپنے سابقین کے لیے، اور یہ کتاب جامع ہے، مہذب ہے، مفید ہے. المطلوب صبر جی ہوں پہ پڑھنا حاشیہ تو ہونے کا ٹور پہ جی، میں کہتے بے پڑھ لیے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مخشری علامہ کبیر معتزلہ ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد مخشری خوارزمی نحوی صاحب کشاف تفسیر ہے، اور وہ کان رأسن وہ سر ہے. کتاب یہ بلاغت میں اور عربیہ میں والعربیہ والمعانی والبیان مخشری اس فنہ دا سارے جی. وَلَهُ نظم جید بارع فی الادب تصریف کی ہے تصانیف. وارد العراق و خراسان نہیں داخل ہوا کسی شہر میں مگر جمع ہو گئے اس پر لوگ اور شگرد بنے اس کے. اور علامہ تھا نصابہ نصب بڑے یاد سن تے جا وارا مدتاً مجاہد جی تے حتیٰ حبت علی کلام ریاح البادیہ وکان داعیہ الی الاعتزال اللہ یسامحہ. مات لیلت عرفان 538 جی. دوسرے نے قاضی بیضاوی قاضی مفسر علامہ عبداللہ بن عمر بن محمد بن علی شیرازی ابو سعید یا ابو الخیر ناصر الدین بیضاوی
پیدا ہوئے مدینہ بیضاء متا بیضاوی، والی بنے شیراز کی قضا کے کچھ مدت تے ایران وچ شہر، اور وصورفا من القضاء، اور کوچ کیا اپنے تبریز کی طرف، تو وہاں فوت ہوئے 685 کے اندر۔ ان کے مؤلفات سے ہیں انوار التنزیل و اسرار التاویل، جو تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، طوالع الانوار ان کی کتاب توحید میں، منہاج الوصول الی علم الاصول میں ہے، جن حوالے میں اندر مسلم و ثبوت ہے، چونکہ انہوں نے منہاج میں یہ کہا ہے۔ علامہ شوکانی محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ شوکانی ثم صنعانی، جی سبحان اللہ۔ اچھا وقت نہیں ہاتھ ہونے مک جانے نے جی۔ ثم صنعانی شوکانی نسبت ہے الی حجرہ شوکان کی طرف، اس لیے شوکانی کہتے ہیں۔ قریہ ہے یہ بینہا و بین صنعا، ایک دن تو کٹ دی مسافت ہے، وہیا نسبت و والدہ۔ صنعانی نسبت ہے الی عاصمۃ الی الیمن، مفسر محدث فقیہ اصولی مورخ ادیب نحوی منطقی متکلم حکیم، اجتہاد کا دعویٰ کرتا تھا اپنے لیے، اور 1173 وچ پیدا ہوئے، صنعاء وچ 1250 وچ فوت ہوئے۔ فتح القدیر ہے جامع بین فن روایت و درایا من علم تفسیر، علامہ شوکانی دی پہیے تھلے۔ البدر طالب محاسن بعد من بعد القرن السابع۔ اچھا جی یہ جڑی ہے نا کتاب پہلی اور کتاب الموضوعات، بے شک کتاب ابن جوزی کی شمار کی گئی مرجع اوفا فی جملہ مراجع الحدیث الموضوع، اسی لیے آثار الکتاب دویًا کبیراً، اچھا جی بھئی چھپ دی رہی ہے جی، تے شامل ہے کتاب موضوعات علی ابواب اربع اسامیہ۔ چلدیاں تلخیص کی اس کی علامہ ذہبی نے تعقیب بھی کی ہے، نقد بھی کیا ہے، آسان بھی کیا ہے فائدہ حاصل کرنا اس سے۔ اگے جے کتاب کنہ دی جڑی 5 نمبر، بے شک کتاب ابن راق کی کتب مہمہ فی الاحادیث الموضوع، کیونکہ یہ مشتمل ہے کتاب سابق کے ملخصات پر، جیسے ابن جوزی علامہ سیوطی رحمہ اللہ دونوں۔ پس آئی ہے یہ کتاب مرجع حافل، پھر تالیف ان کی بڑی سونی ہے جی، باب بنائے نے، تو پھر انہیں تعاقب بھی کیتا انہیں بچ علامہ جوزی تے بھی، تے علامہ سیوطی نے جو زیادہ کی ہیں ان پر بھی غور و فکر کیا ہے کہ واقعتاً یہ ایسے ہی ہیں جی۔ سنیں جی خلاصہ ایک مطلب کتاب پڑھنا تعلق رکھ دیں، یہ تو کتاب نہیں پڑھی رہی، یہ تو صرف تعارف ہوتا ہو رہا ہے نا۔ اچھا بندہ جڑا ہے نا جی شیخ علامہ فقی مقری علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمن جی، ان تو سارے دے نام پڑھ دے نا، یہ اتنے گھومتے نے زیادہ جی، محمد علی دے نام دے جی، عبداللہ عبد الرحمان دے نام دے، سارے دے نام پڑھ دے آندے نا، بار بار زیادہ نام اتنے گھومتے نے جی۔ اے بیڑا غرق ہونا ہے نا بیڑا غرقیاں دا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن عراق کے نانی نور الدین لقب نے وکان لو قدوہ راسخہ فی الفقہ حدیث قرات و مشارکت جیدہ فی غیرہا، ان کے لیے اشتغال تھا فرائض میں، صحاب میقات نفنج بڑے ماہر سن، وقوت فی نظم الاشعار فائقہ، اقتدار علی نقد شعر، شعراں دی پڑتال کرنی، وکان ذا سکینہ و وقار، بڑا کمال ہے کہ بڑی مطمئن زندگی ہوئے بندے دی، بکھری بکھری نہ ہوئے جی۔ فوت ہوئے نے مدینہ منورہ شریف تے وہ خطیب تھے، وہ خطیب ہوا و امام ہوا، اس وقت مدینہ منورہ وچ خطیب تے امام سن۔ 908 وچ 7 وچ پیدا ہوئے نے تے 963 وچ وفات ہے۔ انہاں دی کتاباں وچ نشر اللطائف فی قطر الطائف، مؤلفات اخرى آگے ہن آکھو المتروک۔ إذا كان سبب الطعن بالراوي هو التهمة بالكذب وهو السبب الثاني سمي حديثه المتروكا۔ اچھا جی، اب وہ چل رہے ہیں کہ راوی میں طعن کے اسباب کیا ہیں اور ان اسباب کی وجہ سے اس حدیث کا نام کیا بنتا ہے، یہ مسئلہ اب چل رہا ہے۔ اور راوی میں باثالث کہ راوی میں کیا کیا طعن ہے، پھر اس کی وجہ سے حدیث کا نام کیا بنتا ہے۔ تو متروک جب کہ ہے طعن کا سبب راوی میں، جب ہو طعن کا سبب راوی میں تہمت بالکذب، اور یہ سبب ثانی ہے، تو نام رکھا جاتا ہے اس کی حدیث کا متروک۔ اس کی حدیث کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ متروک۔ جنیا جی، یہ نو نام رکھا گیا متروک، اس کا نام موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ صرف اتہام بالکذب جو ہے نا، یہ نہیں جائز رکھتا کہ اس راوی کی حدیث کو کیا کہہ دیں۔ اور بولا ہے اس پر بعض محدثین نے منکر کا لفظ بھی وہ آگے آ رہا ہے کماسیت، موضوع نہیں کہا اس کو۔ متروک جب ہو حاضر نو، یہ نو ذکر کی، اس کو ابن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نخبہ میں جو استباد آ رہی ہے انشاءاللہ، ابن الصلاۃ علامہ نووی نے ان کو ذکر نہیں کیا پہلے جو ان کی کتاب حدیث کی، یہ حافظ صاحب نے اصطلاح نکالی ہے۔ جب کہ ہو سبب طعن کا راوی میں وہ تہمت بالکذب، یہ جملہ معترض ہے اور یہ سبب ثانی ہے، تو جب یہ طعن ہو تو کیا حکم ہے؟ نام رکھا جاتا ہے اس راوی کی حدیث کا متروک۔ شاباش جی۔ متروک جبکہ وہ سبب طعن کا راوی ہے وہ تہمت بالکذب، وہ سبب ثانی ہے، نام رکھا یہ جملہ معترض ہے وچ وہ سبب اذا شردی جزا ہے وہ تو نام رکھا جائے گا اس راوی کی حدیث کا متروک۔ تعریفہ لغتاً اسم مفعول من الترک وتسمی العرب البعیدۃ بعد ان یخرج منها الفرق الطریقۃ اے متروکۃ لا فائدۃ منها، لغتاً لا فائدۃ لا نفی جن سے پیرو۔ تعریف ہو لغتاً متروک اسم مفعول ہے، ترک سے مشتق ہے، ایک محاورہ دس دینے کہ نام رکھتے ہیں عرب انڈے کا بعد اس کے کہ نکل جائے اس سے چوزا، اس کا نام رکھتے ہیں طریقہ، یعنی چھوڑا ہوا جس میں فائدہ کوئی نہیں، لا فائدہ تھا میں نے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تعریف متروک کی لغتاً اسم مفعول ہے ترک سے، اور نام رکھا ہے عرب نے انڈے کا بعد اس کے کہ نکل جائے انڈے سے بچہ، کیا نام رکھا ہے؟ طریقہ،
یعنی متروکہ نہیں فائدہ اس سے. جی تعریف متروک کی لغتاً اسم مفعول ہے ترک سے اور نام رکھا ہے عرب میں بیدہ انڈے کا. انڈا نہیں نام رکھا عرب نے, انڈے کا نام رکھا ہے طریقہ, لیکن کدوں رکھا ہے بعد اس کے کہ نکل جائے اس سے چوزا بچہ. جی طریقہ یعنی متروکہ نہیں فائدہ اس سے. یہ سٹ دینے ہیں انہوں کو فائدہ ہونا ہے چھلاں دا. جی وہ جلے انڈا کھاندے ہو چھل کے تو چھلکا پھر سنبھال کے بکسے رکھ دے دیں تو یہ گالیں اور کی پہ آندے نہیں. جی اصطلاحاً کیا تعریف ہے متروک کی؟ متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی اسناد میں ایک راوی ہو جو متہم بالکذب ہے. ہاں جی اصطلاحاً حدیث متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی راوی کی اسناد میں اس کی اسناد میں ایک راوی ہو, راوی کی اسناد میں نہیں, ایک راوی ہو اس حدیث کی اسناد میں ایک راوی ہو جو متہم بالکذب ہو. آخر تم ایک باری اصطلاحاً حدیث متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی اسناد میں ایک راوی ہو جو متہم بالکذب ہے. پھر ایک باری اصطلاحاً حدیث متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی اسناد میں ایک راوی ہو جو متہم بالکذب ہے. اصطلاحاً متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی متہم بالکذب ہو, اور ایک کو بے کہ دو بے کم از کم ایک کو. جی متروک حدیث ہے وہ حدیث ہے متروک اللہ جی متروک وہ حدیث ہے کہ اس کی اسناد میں راوی متہم بالکذب ہو دیے. سمجھا نخبۃ الفکر و شرع نزہۃ النظر چ تعریف کی تھی انہوں. جی اسباب اتہام الراوی بالکذب اسباب اتہام الراوی بالکذب احد امرین ہما وہ یہ ہیں اسباب راوی کے اتہام بالکذب کے. اسباب راوی کے اتہام بالکذب کے ایک ہے امرین کا, وہ دونوں یہ ہیں بھئی یہ راوی متہم بالکذب کیویں ہوندا ہے او کی کردا ہے تے تاں نو آکھدا کہ یہ راوی متہم بالکذب ہے. جی راوی کے اتہام بالکذب کے اسباب, راوی کے اتہام بالکذب کے اسباب احد الامرین ہے وہ یہ ہے اللہ یروى ذلك الحدیث الا من جہته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة. یہ کہ نہ روایت کی جائے وہ حدیث مگر اسی کی جہت سے, صرف اندی سند نالے ملدی اور کوئی سند کوئی نہیں, اور وہ حدیث ہو مخالف قواعد معلومہ کے. کیا کہ نمبر 1 پہلا سبب یہ ہے کہ یہ حدیث صرف اسی کی سند سے روایت ہو اور یہ حدیث مخالف ہو قواعد معلومہ کے. کس کے؟ قواعد معلومہ کے. وہ دیکھیں نا کیڑے قواعد, یہ قواعد ہیں عامہ, وہ کہ مستنبط کیا ان کو علماء نے نصوص عامہ سیاح کے مجموعے سے. مثلا قاعدہ الاصل برات الذمت, الاصل بے ہر بندے دا ذمہ اصل چ کی پیدا ہوندا ہے, بریک کوئی نہیں. اور مشکل بھئی ذمے تے شاید تاں ہی ہونی نے جو ان کچھ قصور کرنا ہے تے جے نہیں کیتا تے اصل کی ہے اے قانون ایک اصل تے کسے دے ذمے کوئی شے جدو اصل برات ذمہ ہے تے کسے دے ذمے شے ثابت کرنے واسطے کوئی دلیل دینے پیندی کہ کوئی نہیں. پر تیرے ذمہ شے جی کو دلیل دیو, کو لکھت پڑھ دیو, کو گواہ پیش کرو, کیڑی شے تے جی اصل کی ہے ایک بھی کلیہ مشہور جی. سنیں یہ کہ نہ روایت کی جائے وہ حدیث مگر اسی کی جہت سے, اور ہو حدیث مخالف قواعد معلومہ کے. جی
یہ کہ نہ روایت کی جائے یہ حدیث مگر کسی کی جہت سے اور ہو یہ حدیث مخالف قواعد معلومہ کے اگے ان یعرف الراوی بالکذب فی کلامہ العادی لا صبر دوسری شے پہچانا جائے راوی کذب کے ساتھ اپنی کلام عادی میں اے گلاں وچ نہ کدے کدے جھوٹ ہوندا پھڑیا جاندا ہے جی گل انج دی ہوندی نہیں وہ کر جاندا ہے جی وہ ساڈے طرح نہیں وہ سچ کدی کدی تے جھوٹ ہر وقت سچ چوکھا تے کدی کدائیں جھوٹ پکڑیا گیا پاویں ایک دو باری پکڑیا گیا جی سنیں جی اوتھے پھر ہوندا بھی امن اٹھ گیا ہے ان دے بارے چ امن اٹھ گیا ہے سنیں یہ کہ پہچانا جائے راوی جھوٹ کے ساتھ اپنی کلام عادی میں جی پہچانا جائے راوی جھوٹ کے ساتھ اپنی کلام عادی میں لیکن نہ ظاہر ہو اس سے جھوٹ حدیث نبوی میں اتنے ظاہر ہوگا تو پھر ان کی حدیث موضوع ہو جاتی ہے جی جیڑی اندر کولوں آئی ہے صرف اندر کولوں سنیں مطلقاً نہیں بھی اندر کول جڑے بھی آن بھی باقی محدثین کولوں آ رہی تو انہیں بھی وہی نقل کیتی ہے تو انہوں بھی موضوع ہو جائے گی جی نہیں جیڑی صرف اندر کولوں ہور کدھرے نہیں ملتی جی یہ ہوندا جی سنیں جی لیکن نہ ظاہر ہو اس سے کذب حدیث نبوی میں لیکن نہ ظاہر ہو اس سے کذب حدیث نبوی میں جی مثال دیندے نے جڑے مثالاں دتیاں نے اس وچ اختلاف بھی ہو سکتا ہے چونکہ ساری چیزاں وچ اختلاف تے پائے جاندے نے جی مثال حدیث عمر بن شامر جوفی الکوفی عن جابر عن ابی الطفیل عن علی وعمار رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق وقد قال النسائي والدارقطني وغيرهما عن عمرو بن شامر متروك الحديث شامر مثال اس کی حدیث ہے عمر بن شامر جوفی کوفی کی جابر جوفی سے کس سے لکھا نہیں جابر بن یزید جوفی تو لفظ بولا تو کمبل لگ پے ہو روایت کی ہے جابر جوفی سے جابر جوفی روایت کرتے ہیں ابو طفیل یہ صحابی ہیں ابو طفیل روایت کرتے ہیں دو صحابہ سے حضرت علی سے اور حضرت عمار سے وہ دونوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے تھے فجر میں اور سرکار تکبیر پڑھتے تھے 9 ذوالحجہ کو صبح کی نماز سے اور ختم فرماتے تھے عصر کی نماز کو ایام تشریق کے آخر میں جس پر ہمارا عمل ہے جی تو یہ وہ تو دلیل بیان جو کچھ ہے وکھرا ہے نا اے بھی روایت ہے تحقیق فرمایا امام نسائی اور دارقطنی وغیرہ ہما نے کہ عمر بن شمر جو ہے نا بن شمر اور راوی یہ کیا ہے یہ متروک الحدیث ہے سنیں مثال اس کی حدیث عمر بن شمر جوفی کی کوفی کی جابر سے وہ ابو طفیل سے وہ حضرت مولا علی اور حضرت عمار سے رضی اللہ عنہم انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کرتے تھے فجر میں اور تکبیر پڑھتے تھے یوم عرفہ کو فجر کی نماز سے اور ختم فرماتے صلاۃ عصر کو ایام تشریق کے آخر سے جی 13ویں جی اور تحقیق فرمایا امام نسائی نے اور دارقطنی نے اور ان کے غیر نے کہ حدیث عمر بن شامر سے
جنا اس کے بارے میں فرمایا کہ متروک الحدیث ہے او میزان الاعتدال تے تدریب کے اندر دیکھو جی مثال اس کی حدیث عمر بن شامر جو فی کوفی کی، وہ روایت کرتے ہیں جابر سے، وہ ابو طفیل سے، وہ حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے، ان دونوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قنوت کرتے فجر میں اور تکبیریں پڑھتے عرفہ والے دن فجر کی نماز سے، اور ختم کرتے عصر کی نماز میں ایام تشریق کے آخر سے، اور تحقیق فرمایا امام نسائی اور دارقطنی وغیرہ علماء نے عمر بن شامر کے بارے میں کہ متروک الحدیث ہے۔ اچھا ایک منٹ یہ جڑا ہے نا عمر بن شامر عابد رافضی، عمر بن شامر جوفی، ابو عبداللہ کوفی، امام نسائی وغیرہ نے کہا متروک الحدیث ہے 153 بچ۔ جابر بن یزید جوفی کوفی جنہوں جس سے روایت کی ہے احد اویت العلم جی علی ذوفہ و رفظہ، قال سفیان کان جابر جوفی وارعا فی الحدیث، نہیں دیکھا میں نے زیادہ تقوی والا حدیث میں ان سے۔ وقال شعبہ کان جابر اذا قال حدثنا و سمیت، پس وہ اوثق الناس ہے، یعنی یہ توثیق آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ توثیق۔ وقال وکی کہ نہ شک کرنا کسی شے میں، جی نہ وہ جو شک کرو تم کسی شے میں تو پس نہ شک کرنا اس بارے میں کہ جابر سے کا ہے۔ سنیں جی اسقاط آ گئی ہیں۔ قال ابن معین نہ لکھی جائے حدیث جابر جوفی کی جی بلا کرامتن، امام صاحب نے فرمایا نہیں ملا میں اکذب کو جو جابر جوفی سے زیادہ جھوٹا ہو۔ قال احمد تارک و یحیی القطان و ابن مہدی وقال النسائی متروک وقال ابو احمد بن عدی لہو احادیث صالح ہیں وقد احتملہ الناس ورووا عنہ، اور عامہ وہ ہیں کہ انہوں نے قذف کیا اس پر کہ کہ وہ انہو یؤمن بالرجعت پہ وہ جڑنا رجوع دا قائل رجت، یعنی رجت علی للدنیا کہ بھی او بعض دا عقیدہ ایسی کہ حضرت علی دوبارہ واپس دنیا چ آنا ہے جی، یہ عقیدہ رجت سی جی، سنیں ہی کہ وہ ایمان لاتا تھا رجت کے ساتھ، یعنی رجت دنیا بھی دوبارہ واپس لوٹ کے آنا ہے جی، سنیں ہی اے گل جی بازی گل مطلب ہے کہ اس دے وچ اختلاف ہو گئے کن دے وچ سنیں جی تو وہ حوالہ ہے سی حضرت بعض ایسے ایک آنکھ ہے حدیث آئی سی جی یاد ہونا جی وہ اے گل سی جی۔ اگے یہ جڑے نا ابو طفیل صحابی نہ دھیان کریں جی، یہ آخری ہیں جنہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو ہے نا خاتم من، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کون ہے؟ یہ ہے عامر بن واصلہ بن عبداللہ بن عمر بن جاش لیسی، تو کنیت یہ احد والے سال پیدا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جی، روایت کیا نبی بکر اور وہ جو آپ کے بعد ہیں اور حضرت عمر سے، یہاں تک کہ فوت ہوئے 100 صحیح ہے، یہ آخری ہیں ان کے جو فوت ہوئے صحابہ پاک سے، سب سے آخری صحابی جو فوت ہوئے اس کا نام کیا تھا؟ عامر بن واصلہ ابو طفیل عامر بن واصلہ کی، پھر ایک باری منہ کھول دے تسی بھی کوئی گل نہیں، کوئی کی نہ ہے سب تو سنیں جی، سونے نے فرمایا سی ہجرت دے 10ویں سال
کدوں فرمایا کہ اس وقت جڑا دنیا تے ہے نا 100 سال تو بعد انہاں وچ کوئی بھی نہیں ہونا پھر نویں ہون گے کی ہون گے سونے 100 سال فرمایا حدیث چ پڑھو گے تو اس واسطے اس 10 تو لے کے 100 سال کدوں بنتا ہے 110 وچ انہاں دا وصال ہے اس واسطے انہاں تو بعد محدثین کسی نے صحابی نہیں منتے کیونکہ سونے نے فرمایا سے بھی 100 سال کی تو پھر کل کنے بنے کیونکہ سونے نے ہجرت 10ویں سال فرمایا سے 110 وہ آخری صحابی اے نے کون عامر بن واصلہ ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ آخری صحابی اس تو بعد وہ ایک رتن ہندی دا واقعہ ہوندہ ہے وہ واہ سارے سال بعد بیان ہوندہ ہے صدیاں بعد جی تو اس تے اعتراض ہے بھی وہ تابعی نہیں یا صحابی ہیں جی لیکن کہ بھی راج قولے بھی آخری صحابی ہے نہیں ایک نے مدینہ شریف آخری صحابی کیڑا فوت ہویا شام آخری کیڑا فوت ہویا اس تو بعد اتھے صحابی کوئی نہیں بصرے وچ کیڑا آخر دے فوت ہویا بعد جو اتھے اور کوئی صحابی نہیں گیا تو نہ کوئی صحابی اتھے ایسی سنیں جی وہ بھی گلہ موجود نے ایک مطلقاً آخری صحابی وہ اے نے جی سمجھے ہی اے شاباش ہے جی اگے جی تو باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعارف پیچھے آگے حضرت عمار لکھے ابو الیقظان عمار بن یاسر بن عامر بن مالک انسی مولا بنی مخزوم احد السابقین اولین اور اعیان البدریین بعد نے کہا ہے نہیں اسلام لائے جو سابقین ہے نا سابقین کون جو سابقین صاحب ہیں ان میں سے نہیں اسلام لائے ماں باپ دونوں کسی ایک کے سابقین مہاجرین سے سوائے حضرت عمار والد یاسر ہیں تو والدہ سمیہ جڑے دونوں مکہ شریف شہید ہوئے سن اور جناب ابو بکر جی آپ کے والد اور والدہ تو جناب مولا علی سابقین سے آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بالاتفاق صحابیہ مومنہ آپ کے والد صاحب میں اختلاف ہے سنیں جی جناب ابو طالب میں وہ مانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک ہے میں جو اللہ کے نزدیک ہے بس باقی جن حضرت عمار یہ شہید ہوئے تھے حضرت علی کی معیت میں صفین میں تو حدیث پڑھی سی کہ سونے فرمایا عمار تینوں فیا باغیہ قتل کرے گا پڑھی سی چند دن پہلے کون سی پڑھی ہیں کہنے سے پڑھی اچھا جی بیمار ہو گیا کدھے گئے اچھا بیٹھے ہیں جی اچھا جی رتبہ کیا ہے متروک کا کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نا یہ ترتیب بیان کی ہے کہ رتبہ تو ہو گزر گیا ہم سے پہلے کہ ضعیف کا جو شارح ہے نا سب سے وہ تو کون ہے اور اس کے بعد ہے متروک تو متروک موضوع نہیں ہے باقی کوئی بھی موضوع نہیں ہے اور اس کے بعد پھر منکر ہے پھر معلل ہے پھر مدرج ہے پھر مقلوب ہے پھر مضطرب ہے یہ ساری آگے آ رہی ہیں اسی طرح مرتب کی ہے ان کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے سنیں تو جویں اگاں تھلے درجے ہوندے جان گے ایویں او حدیث ہونے وچ مضبوط ہوندے جان گے جی رتبہ متروک کا گزر گیا ہم سے یہ بات کہ شر الضعیف موضوع ہے اور اس کے بعد یعنی نیچے متروک ہے پھر منکر پھر معلل پھر مدرج پھر مقلوب پھر مضطرب اسی طرح مرتب کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جی
بعد کے شرط ضعیف موضوع ہے اور پگڑی اس کے سے بعد بدی مردود لمبن ہے، تھلے جی پھر منکر، پھر معلل، پھر مدرج، پھر مقلوب، پھر مضطرب۔ اسی طرح مرتب کیا اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ۔ شاباش 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 ٹوٹ 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 اذا ٹوٹ كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط وكثرة الغفلة او أو كثرة الغفلة أو الفسق وهو السبب الثالث والرابع وهو الخامس فحديثه يسمى المنكر۔ اچھا جی، منکر جب ہو تان کا سبب راوی میں فحش الغلط، اے ہو گیا تیسرا سبب، پہلا کیسی تے دوسرا تہمت بالکذب تے تیسرا یا ہو تان کا سبب راوی میں کثرت الغفلت، یہ چوتھا سبب ہے، یا ہو تان راوی میں فسق کہ وہ گناہ کبیرہ کر جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ پانچواں سبب ہے۔ انہاں وچوں کوئی بھی سبب پایا جائے راوی وچ تو اس کی حدیث کا نام ہے منکر۔ کیا ہے؟ تو منکر فحش الغلط راوی ہو تب بھی حدیث، راوی میں کثرت راوی میں فسق ہو، منکر جب ہو تان کا سبب راوی میں فحش الغلط یا کثرت الغفلت یا فسق، اور وہ سبب ہے ثالث، اور بالترتیب اور رابع اور خامس، پس حدیث اس راوی کی نام رکھا گیا اس کا منکر۔ جی، جب ہو سبب تان کا راوی میں فحش الغلط یا کثرت الغفلت یا فسق، اور وہ سبب ثالث اور رابع اور خامس ہے، بس حدیث اس راوی کی نام رکھا گیا ہے اس کا منکر۔ تعریفہ لغتاً ہوا اسم مفعول من الانکار ضد الاقرار۔ تعریف منکر کی معنی کر دو، سوکھا ہے، لغتاً اسم مفعول ہے انکار سے، اور باب افعال جو ہویا معنی کی اقرار کی ضد۔ بھائی اقرار دا معنی جان دے ہو جی، جان دے ہیں، ان دی ضد نو انکار آندے نے جی۔ کدے کدے لغت ایویں دسی جاندی بھی اس لفظ دا معنی جاننا ہے جاننا ہے، ان دی جڑی ضد ہی نہ او اے ہوندی ہو جی۔ لغتاً منکر اسم مفعول ہے انکار سے ضد الاقرار۔ اصطلاحاً عرف علماء الحدیث المنکر بتعریفات متعددۃ اشہرها تعریفان وہما اصطلاحاً تعریف کی ہے علماء نے حدیث منکر کی متعدد تعریفوں کے ساتھ، اشہر ان کی دو تعریفیں ہیں، اور وہ یہ ہیں جی، ہولی ہولی صحیح پر زبان نال ہلا دیا کرو، کوئی گل نہیں، سبق پڑھیندا پہ حدیث پاک فصول حدیث پڑھی رہے۔ اصطلاحاً تعریف کی علماء نے حدیث منکر کی تعریفات متعددہ کے ساتھ، اشہر ان کی دو تعریفیں ہیں، اور وہ یہ ہیں: والحدیث الذی فی اسنادہ راو فاحش او کثرت او ظہر فسقہ۔ وہ اصطلاحاً ایک تعریف، ایک پھر دوجی کہ منکر وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی ہو جس کی غلطی فوش ہے، یا جس کی غفلت کثیر ہے، یا جس کا فسق ظاہر ہے، کوئی بھی سبب ہو تو یہ حدیث منکر ہے۔ بیان کر وہ اصطلاحاً حدیث منکر وہ حدیث ہے جس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کی غلطی فوش ہے، یا اس کی غفلت کثیر ہے، یا اس کا فسق ظاہر ہے۔ سنیں جی، چلو جی،
حبل منکر وہ حدیث ہے کہ اس کی اسناد میں راوی ہو کہ فوش ہے غلطی اس کی یا کثیر ہے غفلت اس کی یا ظاہر ہے فسق اس کا. جی حدیث منکر وہ حدیث ہے کہ اس کی سند میں راوی ہو کہ فوش ہے غلطی اس کی یا کثیر ہے غفلت اس کی یا ظاہر ہے فسق اس کا. جی وهذا التعریف ذکرہ الحافظ ابن الحجر فنسبه لغیرہ ومشى على هذا التعریف البیقونی فی منظومته فقال. اور یہ تعریف ذکر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور نسبت کی ہے اس کی اپنے غیر کی طرف بھی آکھیا بھی یہ تعریف کی تھی بزرگاں نے اور چلے ایسی تعریف پر علامہ بیقونی اپنی منظومہ میں جڑی انہوں اصول حدیث اتے نظم شعراں کی کتاب لکھی پس فرمایا. جی اور یہ تعریف ذکر کیا اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور نسبت کی اس کی اپنے غیر کی طرف اور چلے ہیں اس تعریف پر علامہ بیقونی اپنی منظومہ میں پس فرمایا. والمنکر الفرد به راو غدا تعدیلہ لا يحمل التفردا. منکر فرد کیلا ہے اس کے ساتھ راوی کہ غدا تعدیل ہو کہ ہو گیا اس کی تعدیل کہ نہیں اٹھایا اس کو تفرد نے، یعنی وہ ایسا راوی اس میں ہے کہ جس کی کسی نے تعدیل نہیں کی، کوئی نہ کوئی سبب اس میں پایا گیا ہے. جی یہ مطلب ہے. اور منکر فرد ہے اس کے ساتھ راوی کہ ہو گئی ہے تعدیل اس کی، نہیں اٹھاتا تفرد کو. جی اور منکر فرد اس کے ساتھ راوی کہ ہو گئی ہے تعدیل اس کی کہ نہیں اٹھاتا تفرد کو. جی وما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقۃ. دوسری تعریف منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو ضعیف دراں حالے کہ وہ ضعیف مخالف ہو اس روایت کے کہ روایت کیا اس کو سیکا نے. اے تعریف کیا کہ جی حدیث منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو ضعیف دراں حالے کہ وہ مخالف ہو اس روایت کے جس کو ثقہ نے روایت کی. پھر ایک باری حدیث منکر وہ حدیث ہے کہ جس کو روایت کرے ضعیف دراں حالے کہ وہ مخالف ہو اس روایت کے جس کو ثقہ نے روایت کی ہے. منکر ما وہ حدیث ہے روایت کرے اس کو ضعیف دراں حال کے مخالفت کرنے والا ہو اس حدیث کی کہ روایت کیا اس کو سیکا نے. منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو ضعیف دراں حالے کہ وہ کرے یا کیا ہے جی میں منع کرو ٹھیک ہے. جی دراں حالے کہ وہ مخالف ہو اس حدیث کے کہ روایت کیا ہے اس کو ثقہ نے. وہذا تعریف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده وفيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة. یہ تعریف وہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو حافظ ابن حجر نے اور انہوں نے اپنی کتاب میں اسی پر اعتماد کی. مک گئی گل اے تبصرہ. اور اس تعریف میں ایک زیادتی ہے پہلی تعریف پر. پہلی تعریف تو یہ تھی کہ وہ حدیث کہ اس کی سناد میں راوی ہے بس اس قسم کا سیکا دی مخالفت ہوئے تو پامے نہ ہوئے جنہ بچے راوی ضعیف تو ہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں زیادتی ہے تعریف اول پر. اور وہ کیا ہے کہ قید ہے ضعیف کی مخالفت کی لما رواہ السیکا کہ جس کو سیکا نے روایت کی ہے نا ضعیف اس کی مخالفت کرے. جی
یہ قید زیادہ ہے جی. یہ تعریف وہ ہے، ذکر کیا اس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور اعتماد کیا اسی پر، اور اس تعریف میں زیادتی ہے تعریف اول پر، اور وہ زیادتی قید ہے ضعیف کی مخالفت اس حدیث کے لیے کہ روایت کرے اس کو سیکا. یہ تعریف وہ ہے کہ عامر بن واصلہ ابو طفیل اعتماد کیا ہے اسی پر، اور اس تعریف میں زیادتی ہے تعریف اول پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے مخالفت اس کے لیے کہ روایت کیا اس کو سیکا. الفرق الفرق بینہ و بین الشاذ، فرق منکر کے درمیان اور شاذ کے درمیان. ایک حدیث شاذ ہوندی ہے، ایک کے منکر کی فرق ہے. آگے فرق منکر کے آگے ٹورنا تو فرمانا کر دیں. ان الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لما رواه من هو اولا منه. ان المنکر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. شاذ وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول راوی، سیکا راوی، درا حال کہ مخالفت کرنے والا اس کی، کہ روایت کیا اس حدیث کو اس نے جو اولا ہے اس سے، جو اس سے اولا ہے نا، اس نے اور طرح روایت کی ہے یہ بھی سیکا، وہ اس سے اوسق ہے، یہ اس کی مخالفت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث شاذ ہے. تعریف کر. حدیث شاذ وہ حدیث ہے جس کو ثقہ روایت کرے اور یہ ثقہ مخالفت کرے اس حدیث کی جس کو اس سے اولا نے روایت کی ہے. ہاں، منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کرے اس کو ضعیف اے فرقی، درا حال کے مخالفت کرے اس حدیث کی کہ جس کو روایت کیا سیکا نے. ہاں جی. منکر وہ حدیث ہے جس کو روایت کیا ضعیف نے، درا حال ہے کہ یہ مخالفت کر رہا ہے اس حدیث کی جس کو ثقہ نے روایت کی. فَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي اشْتِرَاطِ الْمُخَالَفَةِ وَيَفْتَرِقَانِ فِي أَنَّ الشَّاذَ راویہ مقبول وَالْمُنْكَرَ راویہ ضعیف. قال ابن حجر وقد غفل سوا بینہما. معلوم ہو گئی اس سے یہ بات کہ شاذ اور منکر ایک شے میں شریک ہیں، ایک میں جدا ہیں. شریک ہیں مخالفت کی شرط میں کہ دونوں میں اپنے سے مخالفت ہے، اور جدا ہیں اس میں کہ شاذ اس کا راوی مقبول ہوتا ہے اور منکر اس کا راوی. ابن حجر نے فرمایا اس نے غفلت کی ہے جس نے شاذ اور منکر کے درمیان برابری کر دی ہے. وہ ہیں ابن صلاح. کون؟ او دیکھو نا دروں یا مراد آپ کی سے ابن صلاح. انہوں نے تسبیہ کیا شاذ اور علوم الحدیث میں، کیونکہ کہا کہ منکر تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف با مطابق اس کے کہ ذکر کیا ہم نے اس کو شاذ میں فَإِنَّهُ بِمَعْنَاهُ ہو تینج کر کے اتھے عبارت ہے. سمجھ آ گئی ہو فرق منکر کے درمیان اور شاذ کے درمیان یہ ہے کہ شاذ وہ حدیث ہے روایت کرے اس کو مقبول، درا حال کے مخالفت کرنے والا ہے اس حدیث کی کہ روایت کیا اس حدیث کو اس راوی نے جو اولا ہے اس سے، اس مقبول سے. نمبر 2 نہ دو نہیں بھئی فرق کی ہے یہ کہ منکر وہ حدیث ہے روایت کرے اس کو ضعیف ہے، درا حال کے مخالفت کرنے والا ہو اس حدیث کی کہ روایت کیا اس کو سیکا نے. بس معلوم ہو گئے اس سے یہ بات کہ وہ دونوں کون شریک ہیں مخالفت کی شرط میں اور جدا ہیں اس بارے میں کہ شاذ راوی اس کا مقبول ہے اور منکر راوی اس کا ضعیف ہے. ابن حجر نے فرمایا
اور تحقیق غفلت کی اس نے جس نے تسویہ کیا دونوں کے درمیان۔ جی فرق حدیث منکر اور حدیث شاذ کے درمیان یہ ہے کہ شاذ وہ ہے کہ روایت کرے اس کو مقبول مخالفت کرنے والا ہو اس حدیث کی کہ روایت کیا اس کو اس نے جو اولا ہے اس مقبول سے۔ یہ کہ منکر وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو ضعیف نے مخالفت کرنے والا ہے اس حدیث کی کہ روایت کیا اس کو ثقت۔ بس معلوم ہو کہ اس سے یہ بات کہ یہ دونوں مشترک ہیں مخالفت کے شرط کرنے میں اور جدا ہیں اس بات میں کہ شاذ راوی اس کا مقبول ہے اور منکر راوی اس کا ضعیف ہے۔ تو فرمایا ابن حجر رحمہ اللہ نے تحقیق غفلت کی ہے اس نے جس نے تسویہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان۔